یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے درود پڑھیں جی۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس ہے، بندہ قیامت کے دن میرے نزدیک وہی ہوگا جو جتنا زیادہ مجھ پر درود پاک پڑھنے والا ہے۔ صاف اور واضح یہ کیسی دلیل ہے، تو اس میں ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ ہم کس قدر اپنے سونے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کے گجرے پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ایک حدیث کا مفہوم یہ بھی ہے کہ جو بلند آواز سے درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تھوڑا سا آواز نکال کے ذرا الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ ماہ رجب المرجب کا برکتوں رحمتوں والا مہینہ الحمدللہ ایک مرتبہ پھر ہم سب میں جلوہ فگن ہوا ہے۔ ماہ رجب المرجب کو کافی ساری نسبتیں حاصل ہیں، جس میں ماہ رجب المرجب کا جو بابرکت مہینہ ہے، اسی میں ہمارے سونے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے عرش پر تشریف لے کر گئے، اور ماہ رجب المرجب میں ہی 13 رجب المرجب سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجل کریم آپ کا یوم ولادت بھی ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک کو ہم جشن مولا کائنات کے موضوع پہ انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ اس کے علاوہ ماہ رجب المرجب کو دیگر کثیر نسبتیں حاصل ہیں، جس میں خواجہ خواجگان امام عاشقان خواجہ ہند الولی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا جو عرس مبارک ہے وہ انڈیا میں آپ کے مزار پر اقدس پر منایا جاتا ہے، تو اسی ضمن پر میں گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے علم کے مطابق حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہے، اور دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پہچان کروانے کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا۔ پھر جن جن نبیوں نے اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا، آگے سے لوگوں نے ان پر سختی کی، ان پر پتھر برسائے، تکالیف اور مصائب کا سامنا انہیں کرنا پڑا۔ جن انبیاء کرام کو جتنی تکلیفیں پہنچی ہیں اللہ تعالیٰ نے اتنے ہی ان کے درجات کو بلند فرما دیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب کی راہ میں سب سے زیادہ اگر تنگ کیا گیا ہے، ستایا گیا ہے، تو میں محمد کو کیا گیا ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جتنی تکالیف کا میں نے سامنا کیا ہے، پورے انبیاء کرام میں سے کسی نے اتنی تکالیف کا سامنا نہیں کیا۔ وہ تو ایک علیحدہ پہلو ہے کہ اگر آپ وہ طائف کے میدان کی طرف غور کریں، ہاں جی، کہ کس قدر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہاں پر تکلیفیں پہنچائی گئی ہیں، وہ ایک علیحدہ باب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کرام جو دنیا میں آئے، انہوں نے اپنے انداز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزات سے نوازا۔ کو حکمت کا دور ہے کہ لوگ دوائی استعمال کرتے ہیں، ان کی بیماری دور ہو جاتی ہے، تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان، یہ مرتبہ عطا فرمایا کہ جو کوڑ کے مریض آتے ہیں، آپ اپنے پیارے ہاتھ اس پر لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو تندرست کر دیتا ہے۔
یا پھر کوئی فرعون کے دربار میں اگر اس کے جادوگر آ گئے ہیں، جادوگروں کا دور ہے، تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ اپنے عصا کو زمین پر چھوڑتے ہیں تو ان جادوگروں کے جو بنائے ہوئے سانپ تھے سب کو وہ جو سانپ ہے وہ نگل لیتا ہے۔ آگے سے وہ جادوگر ہیں، وہ آگے سے یہ کہتے ہیں اگر یہ جادو ہوتا تو جو جادو ہوتا یہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، تو یہ ہمارے بنائے ہوئے سانپوں کو کھا گیا اور اس کے بعد پھر عصا بن گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ کوئی جادو نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے جو ولی ہیں وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے۔ تو ان سے جو ایسی بات سرزد ہوتی تو ان کو کہتے ہیں معجزہ۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے ایک دو معجزے نہیں عطا فرمائے بلکہ آپ کو سراپا معجزہ بنا کر بھیج دیا۔ سر کے بالوں کی چوٹی سے لے کر ناخنوں پاکوں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہ نبی جب اس دنیا سے تشریف لے گئے پھر صحابہ کرام نے یہ کام کیا، پھر اس کے بعد جناب آگے تابعین تبع تابعین اولیاء کرام کے ہاتھ میں یہ کام آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کے دوست وہی ہیں جو متقی اور پرہیزگار ہیں۔ پھر فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا اللہ کے نزدیک عزت والا، شان والا، مقام والا وہی شخص ہے کہ جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ نہیں افضل کہ جس کے پاس کاریں زیادہ ہیں، گاڑیاں زیادہ ہیں، مال و دولت زیادہ ہے اور جس کا بینک بیلنس بہت زیادہ ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں قریب نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ میزان رکھا ہے۔ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا میرے نزدیک وہی عزت والا ہے، تعظیم والا ہے، توقیر والا ہے کو جو زیادہ متقی ہے۔ یعنی کہ اس طرح کہہ لیجیے جو زیادہ نمازیں پڑھنے والا ہے، جو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے والا ہے، حقوق اللہ اور حقوق اللہ کا خیال رکھنے والا ہے، اللہ کے نزدیک وہی عزت والا ہے۔ تو دنیا میں بڑے لوگ آئے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو چن لیا۔ کہیں اللہ نے فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض، فرمایا وہ جو رحمان کے بندے ہیں نا جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو بڑی نظریں نیچی کر کے اور بڑے آرام سے چلتے ہیں، وہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ آج بڑے لوگ ایسے ہیں جب زمین پر چلتے ہیں تو ایسے اکڑ کے چلتے ہیں کہ جیسے بس ہمیشہ انہوں نے دنیا میں رہنا ہے، پھر زمین بھی اس کو کہتی ہے میرے اوپر اکڑ کے چلنے والے ایک وقت آئے گا تو میرے اندر آ جائے گا۔ تو فرمایا جو اللہ کے بندے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ نے ان خاص بندوں کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض، فرمایا جڑے اللہ دے بندے نے، جڑے میرے بندے نے جدو زمین تے ٹردے نے تے بڑی عاجزی نال ٹردے نے۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض، اور پھر فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، فرمایا اگر انہاں دے کوئی جہل متھے لگ جاوے نا تے انہاں نوں کرے گلاں تے فرمایا پھر او دے نال جھگڑ دے نہیں، او دے نال بحث و مباحثہ نہیں کردے بلکہ انہاں نوں سلام ہی کردے بھی تیانوں سلام ہوئے، تیانوں سلام ہوئے۔ پتہ چلیا وہ بھی بندہ بے وقوف ہوندا ہے کہ جہل بندہ اگر کوئی بندے نے گل شروع کر دیتی ہے تے وہ اپنی نہیں مکان دیا تے بندہ او دے نال بحث کرن لگ پوے تے وہ بھی بندہ بے وقوف ہے۔ رب العالمین نے اشارہ کر کے دسیا جے کوئی جہل ٹکر بھی جاندا ہے تے کیوں بولو نا او دے نال، تہاڈے الفاظ بڑے قیمتی نے، اپنے الفاظاں نوں تسی تھوڑی قدر دیو، او دے نال گل کر کے تسی کیویں جتو گے کیونکہ وہ ہے ہی جاہل۔ ہاں جی، فرمایا جڑے او ولی ہوندے نے نا تے او انہاں نال چڑھدے نہیں، او انہاں نال مناظرے نہیں کردے۔ آجا میں تینوں مسئلے دا جواب دینا، انہاں کتھوں اج تے ایک گھر دے اندر دو بھائی ہون تے انہاں دی فطرت آپس وچ نہیں ملدی، جنہ مرضی انہاں لڑائی انہاں آکھیا جڑی گل میں کہنا اے بالکل ٹھیک ہے۔ تو جڑی فطرت تے بندہ آ جاندا ہے وہ فطرت کدی چینج نہیں ہوندی۔ اللہ فرمایا جڑے میرے ولی نے، جڑے صوفی لوگ نے نا، وہ جھڑپ نہیں کردے، جھگڑا نہیں کردے، اگوں بحث نہیں کردے، بس سلام کر کے تے اپنے راہ پیندے نے۔ ہاں جی، سلام کر کے تے اپنے راہ پیندے نے۔ تے اے او بندے نے کہ جنہاں نوں اللہ تعالیٰ پہلے چن لیندا ہے،
انہاں پیاریاں وچوں انہاں سونے تے پیارے تے سنکھے تے پاک تے صاف تے پوتر بندیاں وچوں ایک رب دے ولی نے جنہاں دا نام خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہے، جڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی آل بھی نے، اور بعد روایات دے اندر یہ بھی آندا ہے کہ آپ حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی آپ دے بھانجے بھی لگدے سن، یعنی کہ غوث اعظم عبد القادر جیلانی آپ دے ماموں لگدے سن۔ اور حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی دی والدہ فرماندیاں نے جنہاں دا نام ہے ام الورا، فرماندیاں نے جدوں معین الدین میرے پیٹ وچ آیا نا تے ادھی رات دا ویلا ہونا تے میں حیران ہونا کہ میرے پیٹ وچوں اللہ دیاں آوازاں آنیاں، میرے پیٹ وچوں اللہ دیاں آوازاں آنیاں تے کدی کلمے دیاں آوازاں آنیاں۔ پتہ چلیا کچھ ولی ایسے ہوندے نے جڑے آ کے نہیں بنتے بلکہ ماں دے پیٹ تو ہی رب دے ولی بن کے آندے نے۔ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آ گئے دنیا دے اتے، اور چہرہ اتنا حسین کہ جڑا ویکھدا سی انہوں پتہ لگ جاندی سی، آندے سن اے حضور دی آل دا پھول ہے۔ تے میرا دل کردا ہے کہ تھوڑے جا ذوق دا اظہار کر کے اعلیٰ حضرت نے بڑی پیاری گل کیتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، ذرا گونج پہ جاوے نہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانہ نور کا۔ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری علیہ رحمہ دنیا دے اتے آئے نے تے رب العالمین نے آپ نو شانہ تا فرمائیاں نے، ہلے 4 سال دی عمرے باہر نکلنا تے چھوٹے چھوٹے بچیاں نو اکٹھیاں کر کے لے کے آنا، جدو گھر بٹھانا تے پہلا کی کم کرنا انہاں نو کھانا پیش کرنا، بچپن وچ لنگر تقسیم کرنے والے اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر کھانا جناب محترم لوکاں نو کھلان والے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری علیہ رحمہ۔ وقت گزردا گیا جدو عمر مبارک ہوئی 14 سال تے والد محترم دنیا تو رخصت ہو گئے نے، تے جناب محترم ورثے دے اندر ایک باغ چھڑ کے گئے نے تے ایک چکی چھڑ کے گئے نے، ہن صبح شام جناب محترم اس باغ دی راکھی کر دے نے۔ ایک خواجہ معین الدین چشتی اجمیری صبح جانا، ایک کم ویکھ کے حیران ہو جانا کہ جڑی انہاں نے صفائی کرنی ہونی یا پھر پھل توڑنا ہوندا، انہاں نے جا کے پہلے بہنا، جدوں ویکھنا صفائی بھی کوئی پہلے ہی کر جاندا وے، پھل کوئی پہلے ہی توڑ کے رکھ جاندا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ دا وقت گزردا گیا، آپ بڑے حیران یارے کیڑا بندہ ہے میرے آن تو پہلے میرا سارا کم مکا دیندا ہے۔ خیر آپ نے اتھے بیٹھ جانا، بس پھر قرآن پاک دی تلاوت کر دیا رہنا، سارا وقت جڑا باقی ملنا رب العالمین دا قرآن پڑھ دے رہنا۔ پتہ چلے جڑے رب دے ولی نے قرآن نال پیار کرنے والے دے تے قرآن دی تلاوت کرنے والے نہیں، اے جڑے 2 نمبر پیڑ شروع ہو گئے نے جناب محترم، جنہاں نو الحمد سنو تے پوری نہیں آندی، پہلا کلمہ سنو تے انہوں تلفظات دی درستگی کوئی نہیں ہوندی، جنہاں نو پتہ ہی نہیں علم کیڑی شے وے۔ حضور سلطان العارفین نے انہاں دی ترجمانی کی دی، آپ نے فرمایا علم و باج جو کرے فقیری، علم و باج جو کرے فقیری، آتے کافر مرے دیوانہ ہو، سیور آندی او کرے عبادت، روے اللہ کولوں یگانہ ہوں۔ ایک نمبر تے 2 نمبر چیزاں دا
فرق کرنے والے ہو، ایک نمبر تے دو نمبر پیران دا بھی فرق کر لیا کرو. ہاں جی بازار وچ کاپی وہ دی آندی ہے جدی اصل ہوئے ہیں، چائنا دی آ گئی نا ہر چیز دی کاپی کہ وہ دی پچھان کر لیں. نہیں نہیں تے چائنا دی ہے، ادھر چائنا دے پیر بھی آ گئے نے. اج کل تے پیران دی گل ہے مولوی چائنا دے آ گئے نے. فیس بک کڈی تے تقریراں یاد کیتیاں، یوٹیوب سنی تے تقریراں یاد کیتی، جی مولوی بن گئے، انہوں نے پتہ ہی کوئی نہیں. تے پھر انہاں دے پھر فیصلے بھی اداں دے جداں دے مسئلے پھر سامنے نے سنے اداں دے دماغ انہاں دے ہو جانے. تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری قرآن دی تلاوت کر دے نہیں، قرآن دی تلاوت کر دے نہیں. ایک دن غور کیتا تے جناب محترم دل وچ خیال آیا یار پتہ چلنا چاہیے کیڑا بندہ ہے جڑا میرا کم کر جاندا ہے. تے سامنے جنات ظاہر ہو گئے نے تے ظاہر ہو کے آندے نے یا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اے تہاڈا جتنا کم اسی اس لیے کرنے ہیں، سانو تہاڈے قرآن دا بڑا مزہ آندا ہے. چونکہ تسی جدو کم کر دے ہو تے تسی قرآن تے ادو نہیں نہ پڑھ دے ہو، تسی اپنے کم دے اندر مصروف ہوندے ہو. تے اس لیے تہاڈے کول وقت تھوڑا ہوندا ہے تے اسی اے سوچیا ہے کہ خواجہ دا کم اسی کر دینے ہاں، اے اونی دیر بیٹھ کے رب دا قرآن پڑھ لین گے. اونی دیر بیٹھ کے رب العالمین دا قرآن پڑھ لین گے. تو جناب محترم جنات آندے نے حضور کم ساڈے ذمہ لا دے، تسی بس رب دا قرآن پڑھیا کرو، کیونکہ تسی جدوں قرآن پڑھ دے ہو سانو بڑا مزہ آندا ہے. تسی جدوں قرآن پڑھ دے ہو سانو بڑا مزہ آندا ہے. پتہ چلیا اے او ولی نے جنہاں ڈولاں دے نال رب نو نہیں منایا بلکہ قرآن والے مٹھے بولاں نال رب نو منایا ہے. اج انہاں دا نام لے کے لوکی ڈھول بجاندے نے. میں آندے یار کڈے بدبخت بندے ہو، کیوں الزام لاندے ہو ڈولاں دا انہاں اُتے؟ اے او رب العالمین دے ولی نے جڑے ڈولاں تو خوش نہیں ہوندے بلکہ قرآن والے مٹھے بولاں تو خوش ہوندے نے. یہ تو انہوں نے اپنے کو شروع کر لینا ان کام. وہ جی اتنے اینے مسلمان کیتے قوالی کر کے میں کہ بے وقوفا اپنے کو گلاں کری جانے. خواجہ معین الدین چشتی نے جنہ بھی جناب محترم کم کیتا ہے قوالی دا نہیں، ڈھول دا نہیں، بلکہ قرآن پڑھے آئے اور لوگوں نے ہندوستان دے اندر قرآن پڑھایا ہے اور قرآن دے حافظ بنائے نے. اور ایسے قرآن دی برکت دے نال اللہ رب العالمین نے ایڈے مقام عطا فرمائے نے. یو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آپ جناب خیر باغ دے اندر نے جناب محترم وقت گزردا گیا ایک بزرگ تشریف لے کے آئے نے جنہ دا نام حضرت ابراہیم کندوزی لکھیا جاندا ہے. وہ تشریف لے کے آئے نے تے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری علیہ رحمہ آپ دے کول آئے نے تے آپ کھڑے ہو کے انہاں دا استقبال بھی کیتا ہے تے نالے انہاں نوں کھان واسطے انگور پیش کیتے نے. جناب محترم انگور آپ نے کھا دے نے تے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری علیہ رحمہ فرما دے نے. آپ فرما دے نے پھر انہوں نے جناب محترم اپنی جیب وچوں ایک سکا ٹکڑا کڈیا روٹی دا جڑا ادھا خود تناول فرمایا تے ادھا مینوں عطا فرمایا ہے. فرما دے نے ادھر جدوں او لقمہ جڑا ادھا اپنے منہ دا جھوٹا مینوں عطا فرمایا حضرت ابراہیم کندوزی نے فرما دے نے او لقمہ جویں جویں میرے اندر جا رہا ہے دل دی دنیا بدل دی جا رہی ہے. ہائے ہائے دل دی دنیا بدل دی جا رہی ہے. فرما دے نے معرفت دے جڑے رستے نے کھول گئے نے ہر چیز روشن ہو گئی ہے. تے ایویں تے نے سلطان العارفین نے فرمایا جدوں رب العالمین دا کرم ہو جاندا ہے جدوں رب العالمین دا فضل ہو جاندا ہے پھر 14 طبقے او دل دے اندر اوے نا تمبو گن تانے فرما دینے خیر روشنی آ گئی. پھر میں اپنی والدہ محترمہ دے کول گیا ہو. فرما دینے میں والدہ نو کہ ماں میرا دل کردہ میں طالب علم بن جاواں رب دے دین دی خاطر نکل جاواں دین دے راہ دے اتے نکل جاواں. فرما دینے پھر میری والدہ محترمہ نے مینوں اجازت دے دیتی ہے ہن میں سفر کردہ جا رہے ہیں قرآن پاک بھی حفظ کر لیا ہے پھر میں عالم دا کورس بھی کر لیا وے. ہن میرا دل کردہ کوئی روحانی دنیا وچ جاواں کوئی میرا مرشد ہووے. ہائے ہائے کوئی مرشد ہووے جدی وجہ دے نال رب العالمین روحانیت دا جڑا سفر او کروا دے. تے میاں محمد بخش علیہ رحم نے فرمایا راہ دے ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھاں راہ دے. او
بن مرشد تینو راہ نہیں جے لبنا متاں رول مر سین وچ راہ دے فرما دینے میں سفر کردہ جا رہے ہیں کردے کتھے پہنچنے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری خواجہ عثمان ہارونی دے کھول پہنچے نے ارد گرد مرید بیٹھے نے فرما دینے جدو میں گیا ہوں میں چہرہ ویکھ کے آنکھیں پتہ لگ گیا اے رب العالمین دے ولے نے آؤ میں رب دا قرآن رب العالمین دے محبوب دا فرمان سنانا میرے آقا دی بارگاہ وچ سوال کیتا گیا آقا اللہ دا ولی کیویں پہچانے جاوے گا فرمایا اللہ دا ولی او ہوندا ہے جدے چہرے ول ویکھیں رب دی یاد آ جاوے رب دی ہن اے نہ کہ جدا رنگ چٹا ہوندا ہے اودے ول ویکھ کے یاد آ نور تو مراد رنگ چٹا نہیں آندنے کے جنہ دودھ پیر ہونا پی لیا ہے نا تے کالا کٹا بھی پی لیندے تے انہیں بھی چٹا ہی ہو جانا ہے جی ناکامی کوئی نہیں کرنا نکلنے نہیں کوئی باہر نہیں تو پھر رنگ چٹا ہے ساڑھے پیر صاحب بڑے سونے اوہ اے رنگاں وال ویکھ کے نہ جاؤ انہاں دے کام ویکھو دین دا کم کنا کیتا ہے کیا قرآن پڑھ دے پڑھا دے نے یا پھر جناب محترم اپنی گڈیاں بنا دے پئے نے اپنی کوٹھیاں تے بنگلے پہ بنا دے نے اے ویکھو یار جیڑا اے ولی کامل ہے جے دے چہرے ول میں تکدا پیاں کیا اے دے کول بہ کے کوئی دل دی دنیا بدل دی کیونکہ معذرت نال الفاظ سخت نے اودی وجہ ہے کہ لوگ ساڈے بھلے مانس نے جدھر ویکھدے نے ایک نے کہنا ہاں تینوں میں ملا کے لے گا دوجے نے ہاں یار میں او چہرہ ویکھیا تے مزہ ہی آ گیا تے اودے کام بھی ویکھ لینے ہیں او کام کنے کے دین دے کردا ہے کیا نماز پڑھن والا ہے کیا سرکار دی سنت پوری چہرے تے سجائی ہے جی ادھروں ڈنڈی پہ ماردا ہے نا وہ ولی نہیں ہو سکتا کیوں رب دا ولی او نہیں بن سکتا جڑا حضور دی سنت دا تارک ہوئے اور رب دا ولی او ہی ہوندا ہے جنہ حضور دے نال پیار ڈاڈا ہوئے گا ڈاڈا پیر بن جائے ڈاڈا ولی بن جائے اور پیر اور مرشد دا میں نے ہوندا ہے سدھی راہ کھان والا یہ بھی گل سن لو تسی کسی کو راہ پوچھیا تے تانوں راہ ہی نہ ملیا ہاں جی تانوں راہ ہی نہ لبیا پھر مرشدی پھر کیڑی گل ہوئی ایسا مرشد پکڑو کہ سدھی راہ لب جا اور سدھی راہ کیڑی ہے یہ بندہ نمازی بن جائے بندے دے دل دی دنیا بدل جاوے حلال تے حرام دی بندہ تمیز کرے تو اے نہ آکھو کہ ایسے لوگ دنیا ہوتے ہے نہیں آج بھی غور کر کے دیکھو کراچی اندر بیٹھے نے مولانا الیاس قادری ہیں لکھاں تے کروڑاں دے ذہناں دے اندر دلاں دے اندر ایسا جناب محترم حضور دا عشق پیدا کیتا ہے کہ انہاں دے مریداں نوں ویکھ کے بندے نوں ٹھنڈ پے جائے اور اچھے ہاں دی جڑی صحبت ہے انہوں اختیار کیتا جاوے تو خیر میں گل کر رہا سا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جدوں ویکھیا نا اپنے مرشد کریم نو تے مرشد کریم دے قریب جڑے مریدین بیٹھے تھے ہم نے فرمایا تسی سیر تے ہو جاؤ جدی مینوں اڈیک سی آ گیا قریب ہوئے نا تے فوراً نالے مرید بھی کر لیا ہے اپنے کول بھی رکھے ہیں تے نالے فوراً دعا بھی کی تھی یہ تے سارے باقی ویکھ دے رہ گئے پھر خواجہ معین الدین چشتی سنجری او بختاں والے نے جڑے اپنے مرشد دے نال حج تے گئے نے جدو خانہ کعبہ دے اندر پہنچے نا دنیا تے بڑے مرید ہون گے کہ جنہاں دے اوتے پیراں نوں ناز ہے او انہاں وچوں ایک پیر او نے کہ جڑے خواجہ عثمان ہارونی نے کہ جنہاں دے مرید دا نام معین الدین ہے تے پھر حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری علیہ رحمہ فرما دے نہیں جدو خانہ کعبہ پہنچے دے غلاف کعبہ نو پکڑ کے میرے مرشد کریم فرما دے نہیں یا اللہ میرے معین الدین نو قبول کر لے فرما دے نہیں میرے لیے دعاواں کی دیاں جا رہی ہیں نہیں پھر مکہ المکرمہ دے اندر بڑا پیارا وقت گزریا میں اپنے مرشد دے نال مدینہ المنورہ روانہ ہو گیا فرما دے جدو میں مدینے پہنچے مدینے دے ناتے اچھی آکھو سبحان اللہ
مکہ بھی ساڈی جان ہے تے مدینہ بھی ساڈی جان ہے کیونکہ کسی شاعر کہ مکہ شہر شانہ والا جتوں سانو کعبہ لبا او لوکو مکہ شہر شانہ والا جتوں سانو کعبہ لباؤ عقلاں والے ساڈے عشق نو اوتھے بھی مارن تھبا سانو آکھن مکے تو اگے نہ جائیو ایتھے مک گیا سجا کھبا اعظم جد میں مدینے پہنچیا مینوں کعبے والا لبا حضرات گرامی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جدوں پہنچے نے مدینے فرماندے نے میں در و دیوار ویکھدا پیا ہیں بڑے لوگ جاندے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے روضے دے اوتے جا کے سلام کردے نے السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ سلام کر دینے تے خواجہ معین الدین چشتی حضور دی آل آپ نے کیویں سلام عرض کیتا ہوئے گا السلام علیکہ یا جدی اے میرے نانا سلام ہوئے فرما دینے لوگ کی سلام آدھنے بس سلام کر کے آ جان دینے میں اپنے مرشد کریم دے نال آؤں جدوں میں سلام کیتا ہے حضور دے روضہ مبارک وچوں آواز آئی وعلیکم السلام یا قطب المشائخ واہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تیری شان تو قربان جاواں آپ فرما دینے میں نو آواز آئی چل معین الدین اسی تیری ڈیوٹی ہندوستان دے اندر لا دیتی وے ایک خواجہ معین الدین چشتی مدینہ المنورہ میرے آقا دے روضہ مبارک ہوتے حاضری لا کے آئے نہیں تے عاشقاں نے مدینے دی گل کی تھی مدینے دی گل سنیے تے دل بھی تڑپ دے کاش اسی مدینے جائیے ہاں جی دل کر دے نا مدینے جائیے اور مدینے لی تڑپنا یہ بھی بہت بڑی گل ہے کہ جڑا ہر ویلے مدینہ المنورہ لی تڑپ دائے یاد وچ تڑپ دائے او جناب محترم بڑے بختاں والا اے عشق ہر بندے نو نہیں ملدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام چونکہ وقت تھوڑا ہے میں جلدی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دی گل کراؤں خیر سفر کر دیں اپنے جناب محترم استاد محترم اور اپنے مرشد کولوں اجازت لے کے آ گئے نے لاہور دی سرزمین دے اوتے آ گئے نے داتا علی حجویری کول آ گئے نے اج بھی جا کے ویکھو جتھے بیٹھ کے اعتکاف کیتا ہے جتھے بیٹھ کے انہوں نے اللہ اللہ کیتا ہے تو پتہ چلے جڑے ولی بنے نے اللہ اللہ کر کے ہوئے یہ مال کٹھا کر کے نہیں ہوئے وڈیاں درگاہاں بنا کے بس بہ گئے کوئی تمیز نہیں کہ مرد اور عورت دے اندر کی فرق ہے اور پردے دا کی حکم ہے میں بڑا حیران ہونا بدبختی ہے ساڈی کہ کچھ لوگ آئیو جی کنے بچے لینے نے انہیں ہزار دے دیو آؤ جی انہیں ٹھپے لوا لو تے کچھ بندے نو اپنی عقل دانی نو صاف کروانا چاہیے بچے دے نال کون ہے اور بولو تے صحیح اللہ ہے نا مال تے دولت دین والا ساڈا رب ہے تے اینا حد تو کراس ہو جانا ہاں اسی اولیاء کرام دے مدار تے جاندے ہیں اوتھے انداز اے ہونا چاہیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اوتھے اے انداز ہونا چاہیے یا اللہ تیرے ولی نے تے ولیاں دا صدقہ تے کتے نو ملے تے او جنت وچ ٹر جاندا تے یا اللہ انہاں ولیاں دا صدقہ ساڈی خالی جھولی پر ساڈی خالی جھولی پر دے تے اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا مگر ہاتھ تو نہیں نہ بچنا چاہیے دسو جی کنے بچے لینے بھی بندہ پوچھے تو دین والی ذات اللہ دی اور کوئی ایسا کام کرنا کہ جی وجہ دے نال بندہ کہے یہ ہے یہ سارا کچھ کرتے نہیں اللہ دین والا ہے اللہ دے نبی اگوں تقسیم کرنے والے تے اسی عرضی پیش کرنے تو خیر سنو او علیحدہ گل اسی جدوں بھی جانا جی آ چیز لب جوے سانو آ لب جوے ساڈے کول مال و دولت آ جاوے پوچھیے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کولوں تسی کی لین گئے سی ہی بھی جائیدہ نا داتا صاحب سے تسی کی لین گئے سی آپ فرماندے نے میں اللہ دا عرفان لین گیا سی اللہ دے ولی سننا میں معرفت لین واسطے گیا سا تے بیٹھے رہے چلا پورا کیتا کچھ نہیں ملیا وہ روشنی ظاہر نہیں ہوئی جان لگے نا تے رستے وچ ایک بابا مل پیا کہنے لگے معین الدین کدھر جا رہے ہو آخر جی کچھ لین واسطے آئے سی مینوں لگدا ایتھے او مینوں نہیں ملنا ہن میں کتے ہور جانا تے بزرگ کہنے لگے پھر انج کرو اج دی رات ہور لے لو جتھے تسی اینیاں راتاں گزاریاں نے اج دی رات ہور لے لو
او جناب محترم جدوں آپ فرماندے ٹھیک ہے جتھے انیاں راتاں نہیں ہاں اللہ دے ولی دے کول میں ہور رہ لینا تے رات جدوں ہوئی نا ادھی رات اوہی او بزرگ جنہاں روکیا سی وہ مدار وچوں باہر تشریف لے کے آئے فرماندے نے آجا معین الدین تو نے کچھ نہیں لبے آدھر سینے نال سینہ لا تے لگیا نا جدوں سینے دے نال سینہ تے او جناب محترم خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فل ہو گئے ہیں روحانیت دے نال فل ہو گئے تے جاندے جاندے پھر ایک شعر کہہ گئے آپ فرما دے جاندے جاندے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا 90 لاکھ نو کلمہ پڑھان والا 90 لاکھ نو مسلمان بنان والا دستا پہ آئے اے داتا علی اجمیری دی بارگاہ کوئی عام بارگاہ نہیں تھے آگے منگنے تے رب دا قرب منگیا کرو رب العالمین دی معرفت منگیا کرو آپ فرما دینے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نا کی سارا پیر کامل رہنما اللہ کرے نمازی بن جائیے قرآن دی تلاوت کرنے والے بن جائیے نیک بن جائیے اور اللہ رب العالمین تو علاوہ کسے کولو نہ ڈریے تے خوددار بن جائیے کسے دے محتاج نہ رہیے تو میں گل پہ کرنے ہوں خواجہ معین الدین چشتی جدوں آئے نے واپس آئے نے بس ایک گل کر کے جا ایک دن کھا رہے تھے بڑے خوش ماں کہنے لگی پترہ بڑا خوش ہے اکھے اماں آج میرے والوے کے نا انہیں کافران نے کلمہ پڑھ لیا تے مسلمان ہو گئے جگہ اماں دی پترہ ایدے وچ تیری کوئی ایڈی گل نہیں میری بھی تے کوئی ہے ہمت ایدے وچ میری بھی محنت ہے آخر اماں جی بالکل ہوئے گی مگر کیڑی ہے فرمایا معین الدین میں جدوں بھی تینوں دودھ پلاندی سا نا پہلے وضو کر دی سا وہ ماما ہی نہیں رہیاں جدوں ماما چنگیاں ہون تے پھر پتر بھی غوث العالمین ورگے مل دے ماما چنگیاں ہون تے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ورگے رب ہیرے عطا فرماندا ہے ماما چنگیاں ہون تے پتر بھی تے رب العالمین احمد رضا ورگے عطا فرماندا ہے نا ماما چنگیاں ہون گل تے ماما دی ہے نا جدوں ماں تہجد گزار ہوے گی قرآن دی تلاوتاں کرن والی ہوے گی تے رب العالمین پتر بھی تے علی حجویری ورگے عطا فرمائے جدو باپ بھی اچھا ہوئے گا تے حلال کما کے اپنے پترانوں کھلائے گا تے رب العالمین دے ولی یہ بنن گے نے انہوں دے پتر اللہ تعالیٰ اولیاء کرام دے نال سچی پکی محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے اور 2 نمبر پیران کو بچن دی توفیق عطا فرمائے اور روحانیت دا سفر کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے قرآن پاک دی تلاوت کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے نماز پنجگانہ پڑھن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا